خبر ہر سمندر پار۔ السلام علیکم، خبر سمندر پار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، شو کا آغاز کرتے ہیں کوسچن آنسر سیشن کے ساتھ، اور پہلا سوال ہے یہ سینٹر میں جناب جی آفتاب اقبال صاحب، میرا کویسچن یہی ہے کہ ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ غلطی پر غلطی کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے، اور جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ بلکہ ملک ایک طرح سے جام ہوا ہے، کچھ بھی نہیں چل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا بلنڈر کرتے جا رہے ہیں، اور کچھ جو ان کے صحافی ہے جو ان کے ہر جائز اور ناجائز بات کو اون کرتے ہیں اور پھر ان کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اسی کی طرف یہ لگے ہوئے ہیں، بس وہی اٹھاتے ہیں کہ حکومت تو بہت اچھی چل رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہو سکتا ہے بھائی جان؟ یہ جو صحافی نہیں میں نے کہتا، یہ ٹاؤٹ میڈیا ہے، ان کو میں ٹاؤٹ فٹس کہتا ہوں۔ میڈیا آؤٹ فٹس ہوتے ہیں، یہ ٹاؤٹ فٹس ہیں۔ تو یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے بدطینت اور بددعائے ہوئے لوگ ہیں کہ گناہ بے لذت ہے جس کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آپ کو حاصل حصول کچھ نہیں ہونا، آپ صرف ان کا فوڈر بنتے ہوئے، اللہ نے آپ کو قلم کی قوت دی، سینسبلٹی عطا کی، سوچ سمجھ سے نوازا، لیکن آپ اس کا کیا استعمال کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ کہنا آسان ہے کہ آپ جان بوجھ کر یہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ اللہ جب ایسوں کی مت مار دیتا ہے نا، تو یہ پھر جو ناخوب ہوتا ہے اس کو خوب سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہے نا، اقبال کا بڑا خوبصورت مصرع ہے، بڑا جامعیت سے بھرپور مصرع ہے کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ تو جو کل تک یہ خود ناخوب سمجھتے تھے نا، اب اس کو خوب سمجھنے لگ گئے ہیں۔ یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ میں ان کو سنتا ہوں تو بیچارے محسوس ہوتا ہے بعض اوقات تو کہ سایہ شمشیر میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن بعض اوقات تو لگتا ہے کہ باقاعدہ بڑی کنوکشن سے ایک بات کر رہے ہیں، ایسی کنوکشن کہ جس کا مطلب ہے اس سے بڑا سچ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں لٹھ نہیں مارا، تمہاری مت مار دی ہے، تم ہیلوسینیٹ کرنے لگ گئے ہو۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون ایک کٹ آؤٹ کیس ہے ہیلوسینیشن کا۔ اس نے زندگی اپنی ہیلوسینیشن میں گزار دی کہ میں خدا ہوں۔ کیوں؟ نہ میں کبھی بیمار ہوا، نہ مجھے کبھی کوئی فکر لاحق ہوئی، نہ مجھے کبھی کوئی غم ملا، کچھ بھی نہیں ملا، میں A1 ہوں ہر طرح سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پناہ بھی دیتا ہوں، میں موت بھی دیتا ہوں، میں زندگی بھی دیتا ہوں، مال و زر بھی میرے پاس ہے۔ تو اس لیے اس ہیلوسینیشن میں اس نے وقت گزار دیا، اور جب وہ وقت آیا کہ اس نے توبہ کرنا چاہی تو وہ اٹ واز ٹو لیٹ تھا۔ تو یہ بیچارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی طرف سے میں زیادہ دکھی محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ تمہیں تو اللہ نے بہرحال سینس دی ہے، تم ان دوسروں کی نسبت بہت بہتر، اور تمہارے کو ایسا کوئی سٹیکس نہیں ہے۔ تم اگر ان کے خلاف کلمہ حق بلند نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی ٹیون پر ڈانس تو مت کرو، خاموشی اختیار کر لو، ہلکا انداز اپناؤ۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ادھر سے جب پریشر آتا ہے نا تو یہ صاف کہنا شروع کر دیتے ہیں کو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہاتھ ہولا رکھ رہے ہیں۔ ان ادر ورڈز، یو آر ناٹ لائل ٹو یور سالٹ، اف یو نو واٹ آئی مین۔ تو جب آپ نے اپنے آپ کو اس سطح پر لے آنا ہے تو پھر آپ اس کے لیے تیار ہیں، آپ سے ہر بات کریں گے وہ۔ اب دیکھیں، حماقتوں کی فہرست ہے ایک۔ میں نہیں کہتا کہ ایمان مزاری بہترین ہیومن اسپیسیمن ہے، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہر ایک سے ہو سکتی، کس سے نہیں ہوتی۔ ہمارا ہیرو، ہمارا لیڈر، وہ غلطیوں کا مجسمہ تھا، مطلب انسان ہے وہ۔ عمران خان نے 70,000 غلطیاں کی ہیں، جن میں سے ایک اس کی مردم ناشناسی تھی کہ وہ نہیں سمجھ ہی نہیں پایا، یہ غلطی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ میں ایک فالٹ ہے، لیکن آپ نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، یہ ہے آپ کی غلطی۔ فالٹ ہونا غلطی نہیں ہے، وہ تو ان بلٹ ہے نا، انہیرنٹ ہے۔ آپ نے اپنے آپ پہ بھروسہ کچھ زیادہ ہی کر لیا۔ آپ کیا کرتے؟ آپ ایک کمیٹی بناتے، کچھ ایسے سینسیبل لوگوں کو بیچ میں شامل کرتے، بزرگان ہیں ایسے میں اب بھی کہتا ہوں یہ دور مت جائیں۔ یہ 3-4 بندے، ہمارے ہارون الرشید صاحب اور یا مقبول جان، ایک وہ جسٹس صاحب، جج صاحب جو ناراض ہو کے کراچی والے ان سے چلے گئے تھے، وجیہ الدین بڑے باکمال آدمی تھے، ان جیسے لوگ، ایون الوی صاحب جیسے لوگ، یہ بڑے سگیشس سینسیبل لوگ تھے، ان کو بیچ میں رکھتے۔ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیسے لوگ، 5-6 بندوں کی یہ ایک کمیٹی بنی ہوتی نا، اور ایک آدھ جلاد صفت بھی ان میں ہونا چاہیے تھا، بڑا تگڑا۔ تو لوگ یہ
مطلب ہے کہ یہ موت کو ترجیح دے دیتے بنسبت بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بننے. مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آئی. واقعی سٹارٹ میں ہم بھی بڑے خوش ہوئے تھے, میں نے بھی اسے سب سے پہلا ویلکم میں نے ہی اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا کہ وہ جو ہی نامینیشن ہوئی میرے گھر آ گیا. وی ور آل ٹوگیدر, یو ور ناٹ ود اس. آپ کو پتا ہے ہماری ریکارڈنگ ہو رہی تھی, جی آپ نے بتایا تھا. ریکارڈنگ کے دوران وہ اندر داخل ہو گیا کہ صحیح آپ نے جو کل بات بتائی تھی پرسوں ترسوں وہ تو سچ ثابت ہوگی. اس بیچارے کو واقعی نہیں پتا تھا کہ اس کا نام آ رہا ہے بطور سی ایم, تو وہ جیسے ہانپتا ہوا آیا سیدھا کہ, تو میں نے پھر اس کا لگے ہاتھوں انٹرویو بھی کر لیا گپ شپ ان گزیبو میں. اور پھر میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں, تمہیں کوئی نہیں لوگ جانتے نا, تم خان کی چوائس ہے تو تم بہتر ہی ہوگے. لیکن استغفر اللہ, اس نے ناکو چنے چبوا دیے. اور بعد میں پھر شرم آتی ہے سوچ کے کہ وہ بڑا فیورٹ بھی تھا خان کے ہاؤس ہولڈ کا, اس کے قرب و جوار کا. تو یہ غلطیاں تھیں. ایمان مزاری کی بات ہو رہی ہے. ایمان مزاری کے ساتھ جو سلوک یہ حکومت اور یہ اسٹیبلشمنٹ روا رکھ رہی ہے, اس سے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں. ایک چھوٹا سا کلپ میں نے ٹک ٹاک میں دیا تو وائرل ہوا ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے ایک نئی آسما جہانگیر پیدا کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ آسما جہانگیر نے آپ کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کیا تھا. یہ اتنی ٹاکٹیو نہیں ہے, یہ نسبتاً تھوڑی میں سمجھتا ہوں کہ سافٹ سپوکن ہے. آسما جہانگیر تو لٹھ مار تھی, لیکن مشق سخن سے بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے. آج سے 10 سال بعد دیکھیے گا آسما جہانگیر کو پیچھے چھوڑ جائے گی ایمان مزاری. 10 سال تو بہت دور کی بات ہے, اگلے سال ڈیڑھ میں ہی دیکھ لیجیے گا کہ اس کے جو حالات ہیں, جو اس کی میڈیکل کنڈیشن ہے, شی ہیز اے میڈیکل کنڈیشن, یو نو دیٹ. اور اس کے باوجود اس کو اس طرح رگید رہے ہیں. کیوں؟ کہ تم نے ہمارے خلاف بات کی. گویا آپ کے خلاف بات کر کے آپ کو ورک اپ کیا جا سکتا ہے, یا آپ دہل جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. ہاؤ ایزی یو آر ٹو ورک اپ. یہ حماقت آپ اپنے دشمنوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کتنا آسان ہے. اور بے شمار حماقتیں. یہ اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ جب آپ آل پاورفل ہو کے بیٹھ گئے تو کون سی پیپلز پارٹی اور کون سی نون لیگ, آپ ان کے اوپر کیوں ڈیپینڈ کر رہے تھے؟ اگر آپ نے نئے لوگ لانے تھے, عمران کو ہٹانا تھا, تو بے شمار لوگ اور بیٹھے. کم از کم وہ بدنام تو نہیں, میں نہیں کہتا کہ بڑے نیک نام لوگ ہیں جیسے ہم ہیں, انہی میں سے ہونے چاہیے تھے, لیکن بدنام زمانہ لوگ تو نہیں تھے نا, انہیں لے آتے. یہ آپ نے بہت بڑی حماقت کی. افغانستان سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کا کسان کیوں چلا رہا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ آپ کا بزنس مین کیوں رو رہا ہے؟ آپ کی ایک ایک ایکسپورٹ ٹکے ٹوکری ہو چکی ہے. ڈیلی بیسس پر آپ کو $2 ملین کا نقصان ہو رہا ہے, ڈیلی بیسس پر. ہمارے لیے تو بھائی وہ $2 ملین $2 بلین ہے. جو حالات ہیں ہمارے, آلو نہیں جا رہا, گندم نہیں جا رہی, آٹا نہیں جا رہا, ہر چیز رول ہو گئی ہے. یہ حماقتیں آپ کی مس کیلکولیشن. یہ تیرا ویلی میں جو کچھ ہوا ہے یہ مس کیلکولیشن نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ تم نے صرف اس بندے کو ٹانٹ کرنے کے لیے, زچ کرنے کے لیے, رسوا کرنے کے لیے ایک بم کو ٹانگ مار دی ہے. اب تم بہانے تلاش کر رہے ہو, اب تم ڈیکوائے تلاش کر رہے ہو, اب تم اسکیپ گوٹ, گنی پگ تلاش کر رہے ہو. کیونکہ گنی پگز ہمیشہ انہوں نے پالتو رکھے ہوتے ہیں. ڈھاکے والا مسئلہ ہوا, ڈھاکہ فال کیوں ہوا؟ جی گنی پگز ہیں ہمارے پاس, یہ دونوں, دے آر دا بیسٹ گنی پگز وی کین پروڈیوس. ایک ذوالفقار علی بھٹو اور دوسرا شیخ مجیب. اسی طرح کبھی نواز شریف گنی پگ ہوتا ہے, کبھی بی بی گنی پگ ہوتی ہے, کبھی جنیجو ہوتا ہے. جنیجو کو بھی انہوں نے بنایا تھا, وہ جو ان کا پیر و مرشد ہوتا تھا نا, جس نے اسلام نافذ کیا تھا ہمارے یہاں. ہم آج تک اسی کے سحر سے ہی نہیں نکل پائے, اسی کے چنگل سے میں کہتا ہوں نہیں نکل پائے. اور اسلام سے جتنا دور ضیاء الحق نے اس قوم کو کیا, لیکن کچھ لوگ مصر ہیں اس کو رحمت اللہ علیہ کہنے پہ. اوکے, گڈ فار یو. تو اسی طرح کی حماقت در حماقت در حماقت. شرم آتی جب دوسری طرف دیکھتے ہیں, کبھی یورپین یونین آ کے انڈیا کے ہاں سجدہ ریز ہے, کبھی وہ خاتون ان کی بلائیں لیتے نہیں تھکتی کہ جی ہم تو 20 سال سے لگے ہوئے تھے اس معاہدے کے لیے. تو انڈیا از گیننگ بائی دا آور. ہمارا انتہائی قریبی دوست یو اے ای اس وقت ان کے ساتھ نتھی ہو چکا ہے. اس کا انرجی ایگریمنٹ دیکھیں ذرا کھول کے, اس کا ڈیفنس سے متعلق بہت ساری چیزیں. اور ایک وقت آنے والا ہے, آپ دیکھیے گا ان قریب, خدا نہ کرے ایسا ہو, خاکم بدہن, لیکن ارادے دونوں طرف کے یہ کہ پورے مڈل ایسٹ میں جو پاکستانی مین پاور ہے اس کو ریپلیس کریں گے انڈینز کے ساتھ, ایون بنگلہ دیشی مین پاور کو. ابھی سے وہاں پر پاکستانیوں کے لیے ویزا ٹرمز اور ہیں, انڈینز کے لیے اور ہیں. وہ تو خیر ہمارے کرتوت بھی ایسے ہیں نا. آپ نے انڈینز کو کبھی اس طرح مانگتے دیکھا, پین ہینڈلنگ کرتے دیکھا جیسے یہ کرتے ہیں؟
لڑائیاں، جھگڑے، مرڈرز، یعنی افریکنز کے بعد ید طولہ ہم رکھتے ہیں. سر کیٹیگریز ہیں، پاکستانی ایک کیٹیگری میں ہوتے ہیں اور انڈینز بہت اچھی جابز میں بہت اچھے لیولز پہ کام کر رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ یو اے ای نے ہمارا یہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ پروجیکٹ تھا اس سے دستکشی کا اعلان کر دیا کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ایٹ آل. اتنی دیر خواری کے بعد وہ کہتے نہیں جی ہمارے بارے میں ہی نہیں ہے. کیوں بارے میں نہیں ہے؟ معروضی حالات بدل گئے. چلیں دوسری طرف دیکھ لیں، سعودی عرب بھی آپ سے وہ چند دمڑیاں جو ہم نے لے رکھی ہیں ان سے وہ واپس مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں پیسے واپس دو، میں تو 1-1 روپیہ اکٹھا کر رہا ہوں. کیونکہ وہ نیوم پروجیکٹ جو ہے نا اس کی وجہ سے کافی پریشانی ہے ان کو بھی. ہر ایک کو ضرورت، جس کا آج کل نفسا نفسی کا عالم، امریکہ سے بڑھ کر کون اس کا شکار ہو سکتا. ہر ایک کو اپنے پیسے کی فکر ہے. ہماری ٹریجڈی یہ کہ ہم مانگتے بھی رہتے ہیں، لیتے بھی رہتے ہیں اور واپس نہیں کرتے. یہ جو 1.5 ارب ہم سے مانگ رہا ہے نا یو اے ای، یہ ہم نے گیس کریں کتنی دیر پہلے کا لیا ہوا ہے؟ 30 ایئرس، 30 سال پہلے کہ ابھی کل دے دیں گے یار، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں گے. ہماری حالت ان غریب لیکن بدتمیز رشتہ داروں جیسی ہے کہ جو شیر مادر سمجھ کے آپ سے ادھار مانگتے ہیں اور واپس نہیں کرتے. نہیں واپس تو دور کی بات، اگر آپ نے مانگا تو آنکھیں دکھاتے ہیں ہم سے یعنی یو آر آسکنگ فار یور منی. ہم میں یہ رسم ہے، لے کے دینا قسم ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو سعودی نے بھی مانگ لیے واپس. اس نے کہا جی میرے پیسے واپس کریں. یار آپ پیسے کیوں نہیں واپس کرتے؟ ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں. یس وی وڈ آلسو لائک ٹو نو کہ ہم پیسے کیوں نہیں واپس کرتے. بھائی اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں پیسے، ہم کہاں سے لائیں؟ ہم نے پیسے کمائے ہوتے تو ہم واپس کرتے نا. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ کی ٹکے ٹکے کی باتیں سننے کا. ہم نے نہیں کمائے، ہم کیا کریں؟ ہم بڑی مشکل سے چند لوگوں نے کمائے ہیں بس، پورے ملک نے تو نہیں کمائے نا. جب پورا ملک کمائے گا، ترقی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، نیا بلاک بنے گا، نئی قیادت آئے گی تو ہم تمہارے پیسے سود کے ساتھ واپس کریں. سود تو خیر ہونی نہیں ہے، ہم انعام اکرام دے کر تمہیں واپس کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم پہ اعتبار کرو. وہی نا، مانگنے نہیں آئے لیکن مجبوری ہے. ہاں میں مانگنے والا نہیں ہوں. پہلے کہتا تھا میں شکل سے، اب تو وہ شکل سے بھی لگتا ہے مانگنے والا. بخدا وہ ہمیں نظر آئے تو دل چاہے گا کہ یار سائڈ پہ ہو جاؤ، اس نے پیسے مانگ لیے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اسی حماقت کے زمرے میں آتی ہیں. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہمارے میڈیا کو، آپ نے چونکہ میڈیا کی بات کی ہے، میڈیا کو غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہم ٹرمپ کی ٹرمپٹ بجاتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے صرف اس جرم کی پاداش میں. آپ نے ریپبلک ڈے کا میسج پڑھا ہے پریزیڈنٹ شی کا؟ انڈیا کے باری صدقے جا رہا ہے وہ، انڈیا از اے فرینڈ. اور پہلگام کی مذمت کرنا وہ لازمی سمجھتے ہیں. وہ جیسے ہمارے لیے گالی بنی ہوئی ہے، بھئی پہلگام کی مذمت تم کرواؤ ضرور، لیکن اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لیکن وہ دیکھیں جی ان کو گالی وہ دی جا رہی ہے. تو یہ سارا کچھ میڈیا کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن میڈیا اس سے بالکل غافل ہے. کچھ غافل ہے، کچھ جانتے بوجھتے خاموش ہیں، اور کچھ عقل نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے. ہاں وہی غافل وہی ہے، غفلت ہے، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. کوئی ہیلوسینیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. جیسے میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں فیوچرسٹک جو بات کر رہا ہوں، آنے والے دنوں کا پاکستان، بھئی وہ آنے والے دنوں کا ہے. اور میں ہرگز نہیں کہتا میری بات پہ یقین کرو، یہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا جی اس وقت کا پاکستان جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہترین ہے، تعمیر و ترقی کے وہ مدارج طے کرتا چلا جا رہا ہے کہ حیران کن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو آنے والے دنوں کی ایک تصویر محسوس کر رہا ہوں. بھلے سے وہ ہو سکتا ہے 1% بھی لوگ میری بات پہ یقین نہ کریں، میں کسی کو فورس نہیں کرتا. یہ بنیادی ڈفرنس ہے ہمارا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا، اور یہ صرف میڈیا کہنا کافی نہیں، صرف صحافی اور اینکر کہنا کافی نہیں ہے، صرف اینالسٹ کہنا کافی نہیں، میڈیا ہاؤسز جو مالکان ہیں اصل دوزخ یہ سمیٹ رہے ہیں. اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ابھی کل تک ہم ان کے زیر سایہ پلتے رہیں، کام کرتے رہیں. شرم آتی ہے سوچ کر. جی جناب. غزہ کے بارے میں یہ کلیئر سٹانس کیوں نہیں دے رہے عوام کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کس چیز کے بارے میں سر انہوں نے کلیئر سٹانس لیا سوائے ایک چیز جس کو استثناء کہتے ہیں، بالکل سوائے اس کے کہ قانون کی آئین کی دھجیاں بکھیری جا سکیں، اس پہ بڑے کلیئر ہے. سوائے اس کے کہ زبان بندی کروا دی جائے، ایک بول نہیں سکتے تم، خبردار. تازہ ترین واردات آپ نے سن لی ہوگی، 2 اوپر تلے آئی ہیں. ایک یہ کہ ایک بڑے چینل کو پیمرا نے نوٹس سرو کر دیا ہے کہ تمہارا جو
ایک اینکر ہے, اس کے شو میں کوسچن ریز کیا گیا ہے مہمان سے, اینکر نے کوسچن کیا ہے, وہ کوسچن بھی غلط ہے. وہ کوسچن دراصل سسٹم پر, فوج پر, اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کے مترادف ہے, تو اس کی جواب دہی ہوگی. وہ آپ ہر چیز پہ کنفیوزڈ ہیں. یقین کیجئے کہ ہر سٹیپ لینے کے بعد ان کا ایک پیریڈ شروع ہوتا ہے, اس کا میں نے نام رکھا ہے پچھتاوا پیریڈ. انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے نا, جیسے ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے, تو ان کا جیسے کوئی چیز واپس کرنے کے لیے ہوتا ہے نا, 1 مہینہ ہے آپ کے پاس, آپ چاہے واپس کر دیں, یہ آپ ان سے لیں اگر ریٹرن پالیسی. جی جی, تو وہ اس کا پچھتاوا پیریڈ ہے کہ یار افغانستان کا بارڈر ہم نے کیوں بند کیا, خام خواہ بند بھی کیا اور ذلت بھی ہوئی, خواری بھی ہوئی, نقصان پہلے نہیں تمہیں پتا تھا کہ یہ نقصان تمہارا ہے, ان کا نقصان نہیں ہے. اسی طرح یہ تیرا ویلی والا معاملہ, اسی طرح بے شمار, اور اب کوئی ایک ہو تو اس کا ذکر بھی کریں. غزہ کا جہاں تک تعلق ہے, غزہ پہ دے آر تھورلی کنفیوزڈ سر. وہ ہے نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ حالت ہے ان کی کہ کرنے کو تو خوش کرنا ہے نا بڑے صاحب کو, ان کو تو ہم ابا جی تسلیم کیے بیٹھے ہیں نا کہ وہ ابا جی خوش رہنے چاہیے. جیسے کہتے ہیں کہ صرف اس کی خوشنودی مطلوب ہے, صرف اس کی خوشنودی کے لیے میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کام اس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. یہ کیفیت ہو چکی ہے. تو اس کی خوشنودی تو مقصود ہے, لیکن موروثی حالات اجازت نہیں دیتے. آپ کر کے دیکھیں, بے چین آپ بہت ہیں, بہت بے چینی ہے کہ یار ہمیں کس نے روکنا ہے, ہم نے پہلے یہ کیا, وہ کیا, وہ کیا, آج تک تو بولا کوئی نہیں. تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس پوری رام کتھا جو شروع ہوئی تھی آج سے 4 سال پہلے, باجوے نے شروع کی تھی, اس کا آخری چیپٹر ہی یہی ہے. لاسٹ نیل ان دا کافن اسی کو کہتے ہیں. یہ تمہاری آخری منزل تھی جس کے بہت قریب اللہ تمہیں لے گیا ہے. اب دیکھیے نیتن یاہو کی گفتگو آپ نے اگر کسی نے سنی ہو, نہیں سنی تو میرے مشورے کے تحت ایک دفعہ سنیے. اس نے کلیئرلی کہا ہے کہ میں صرف ایک فوج کو اجازت نہیں دوں گا غزہ کے قریب آنے کی. میں بڑا خوش ہوا کہ چلو یار ہمارا, وہ کہتا ٹرکی کی بات ہو رہی ہے, اے میں نہ خوش ہو. مجھے محسوس ہوا بس ٹاکنگ ٹو می کہ تمہارے بارے میں نہیں کہہ رہے, ٹرکی کے بارے میں کہہ رہے. تمہاری فوج تو بہترین فوج ہے, وہ تو ہمارے شانہ بشانہ آئے گی, حماس کو چپ کروائے گی اور حزب اللہ کو بھی چپ کروائے گی, حوثیوں کے خلاف بھی استعمال ہوگی, جہاں جہاں بالآخر ہم اسے کہیں گے کہ ایران کے خلاف بھی ذرا تھوڑی سی. تو ہمارے 30 مار خان ایسے بھی ہیں جو تیار ہو جائیں گے. جی میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ٹرمپ نے بنایا ہے, یہ پورا جو ایک بلاک بنایا ہے, پیس بورڈ بنایا, جو فیس بورڈ بنایا پیس, تو اس کی تو انٹری فیس بھی ہے نا, تو ہمارے پاس وہ انٹری ہے, وہ تو $1 ارب کی انٹری فیس ہے ان کے. تو سر ہم جب جو بھاڑے کے ٹٹو ہوتے ہیں نا, ان کا معاملہ اور ہوتا ہے, ان کا پروٹوکول بھی اور ہوتا ہے. ان کو بلایا جاتا ہے, ان کا سارا خرچہ جو مرسنریز کو پیش کیا جاتا ہے, سارا کچھ. جب آپ کی حیثیت مرسنریز والی ہو جائے, ہمیں ہمیشہ مرسنریز کی طرح استعمال کیا انہوں نے, پہلی دفعہ کر رہے ہیں. اسی فلسطین پر ضیاء الحق نے گولیاں برسائی ہوئی ہیں سر, بریگیڈیئر ضیاء الحق نے. افغانستان میں کیا کچھ کرتے رہے ہم, تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ڈالر شالرز جو ہیں, $1 بلین تو چلو اس میں, وہ تو اس میں ایگزمپشن مل جائے گی. یار یہ پاکستان والے ہیں, پاکستانیوں کو تو ویسے ہی مطلب ہر چیز معاف ہے, کیونکہ ان بیچاروں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, دیں گے کہاں سے. ابھی یہی بات تو ہو رہی تھی, یہی تو رونا رو رہے تھے, بلکہ ان سے جو بھی مانگتے تھے آگے سے ہنسنے لگ جاتے ہیں, پھر ٹکا کے ہنستے ہیں. یار یہ کتنا بے وقوف ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ ہم سے مانگ رہے پیسے. ہم سے کوئی نہیں مانگ سکتا, ہم سے تو. چنانچہ ان کے حصے کے پیسے بھی کوئی اور دے دے گا, کیونکہ جو چیز یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کرے گا. دیٹ از مسل, مسل ٹو کل یور بردر, مسل ٹو کل یور اون مین. یہ کہتے تو ہیں کہ نہیں, اور یہ کریں گے بھی نہیں. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں, ناٹ ایٹ آل. انہیں موقع ہی نہیں ملنا, نوبت ہی نہیں آنی. خواہش, ہر خواہش پہ دم نکلے, میں نے کہا تھا نا, وہ خواہش یہی ہے کہ یار حکم کریں آپ کی خوشنودی کے لیے, ہم یہ بھی. تو الٹیمیٹلی یہی کچھ ہونا ہے ان کے ساتھ, کہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی. غزہ میں یہ اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں, ایکچولی یہ ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں. ٹائم بائی کس سے؟ اس وقت صرف اور صرف ایک پرابلم ہے انہیں, کچھ اور نہیں ہے, اور وہ صرف عمران خان کا ہے. میں نہیں مانتا کہ صرف حکومت کرنے کا اس ٹولے کو شوق ہے. جس کے پاس اربوں کھربوں روپیہ ہے,
میرے سامنے ایک سینئر صحافی نے جس کا نام ہے نصرت جاوید، اس نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے کہا تھا صحیح جائیں جتنا کمایا ہے جا کے موجیں کریں، نیو یارک میں سیر سپاٹا کریں، سنا ہے آپ کی فراری بھی اینٹوں پہ کھڑی ہے. وہ اس طرح کی بات اس نے کی، یہ تو نہیں کہا تھا ایگزیکٹلی. تو جائیں کس جھنجٹ میں پڑے ہوئے ہیں آپ کا اور فوج کا معاملہ، یہ اس کے پچھلے ٹینیور کی بات ہے. تو یہ تو بڑے آرام سے جا کے وقت گزارنا چاہتے ہیں. ان کے اوپر کمبل ہے سب کے اوپر جس کا نام ہے قیدی نمبر 804. اس کی دہشت ہے. یہ شیر کا سوار اس وقت ڈرا ہوا ہے. سواری شیر کی کر رہا ہے نا کہ نیچے اترا تو شیر نے پکڑ لینا. اور یہ بات درست ہے. آپ جتنا مرضی شیر کو بے وقوف کہیں، کیسا بے وقوف ہے یار، انہوں نے تمہیں اس میں مار دینا ہے، تمہیں زندہ نہیں رہنے دینا، تمہیں جیل میں سڑا کے مار دیں گے، تو مر جائے جیل میں، سڑا ہوا مر جائے. لیکن وہ کبھی ییلڈ نہیں کرے گا. وہ شیر ہے، شیر رہے گا، کتوں والا کام کبھی نہیں کرے گا. اور یہ جو $1 ارب ہے یہ پرماننٹ ممبرز کے لیے ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں بڑے آرام سے کہ بھائی ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کل دن میں کیا بیان دینا ہے اور پرسوں کیا کرنا ہے. نتھنگ از پرماننٹ بٹ اس. اس لیے ہمیں اس سے بھی مستثنا، ڈیفینیٹلی استثنا مانگ لیا گیا ہوگا اور انہوں نے دے دیا ہوگا. ایسی کیا بات ہے؟ جی سر. میرا سوال یہ ہے کہ جو سہیل آفریدی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا جو پردہ جاری ہے آپس میں، اس کا کیا بنے گا؟ اس پہ تھوڑا سا یہ بڑی سنگین سچویشن کریٹ ہو رہی ہے اور کوئی بعید نہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ حد سے تجاوز کر جائے. کوئی بعید نہیں کہ جب تک یہ شو ایئر ہو تب تک اس کی آپ کو کوئی نہ کوئی جھلک نظر آنی شروع ہو جائے کہ سہیل آفریدی نان کنفارمسٹ ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اس نے وہ تعاون کی کھڑکی، وہ پہلے تو جو صاحب تھے وہ لمبے بالوں والے گنڈا پور صاحب، انہوں نے تو تعاون کا صدر دروازہ کھول رکھا تھا نا. اس نے تو کھڑکی بھی بند کر دی ہے کہ جی ایسے تعاون نہیں ہوگا. یہ کہہ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آئندہ جب بھی فیڈرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو جو کچھ کہنا ہے لکھ کے کہو، کیونکہ تمہارا کیا ہے، تم تو ہر 3 منٹ بعد بیان سے پھر جاتے ہو. ایک چیز کرتے ہو، جب دیکھتے ہو کام نہیں ہوا تو پھر تم بیان بدل لیتے ہو. تو یہ تو نہیں ہونے دیں گے. نمبر 2، کسی جرگے میں نہ فوج ہوگی اور نہ انتظامیہ ہوگی. جرگہ از اے قبائلی تھنگ، اٹ شوڈ ریمین پرائیویٹ اینڈ ویری پرسنل. اور نمبر 3، تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، تم نے جو کچھ کرنا ہے نا وہ کر لو، کیونکہ وہ خان کے پنجابی دوستوں کے برعکس ہے. خان کے جو جگری یار، اس کے کٹڑ فرینڈ، چڈی بڈیز، جو اس کے ساتھ پلے بڑھے کھیلے کودے، یہ جو لاہوری ہیں جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، سب سے پہلی غداری انہوں نے شو کی. تو ویسے تو گنڈا پور صاحب بھی اس کے چڈی بڈیز میں سے تھے اینڈ ہی از ناٹ فرام پنجاب. لیکن بہرحال سہیل آفریدی از اے ویری ڈفرینٹ پرسن. ابھی حالات نے اس کو وہ گر نہیں سکھائے جو چالاکی کے، عیاری کے، روباہی کے. جو ہے نا اقبال کا مصرع کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، تو اس کو وہ روباہی جو لومڑی پنا جو ہے نا وہ نہیں آتا. وہ دوسرے لومڑیاں ساری کی ساری اس وقت پریس کانفرنس کر کے نا شانت ہیں، سکون میں ہیں. تو اس کی ان باتوں پہ ریئیکشن آئے گا. کوئی بعید نہیں کہ اس کے ساتھ باقاعدہ ہیڈ آن ہو جائے، کیونکہ ہمارے دوست کرنے سے پہلے نہیں بعد میں سوچتے ہیں، اور بعد میں بھی سوچتے ہوئے تعویلیں دیتے ہیں اور کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا. تو اس سے جو سچویشن کریٹ ہوتی نظر آ رہی، میں نے پہلے بھی ہنٹ کیا ہے اس کو، وہ انتہائی لرزہ خیز ہوگی. اور میں نے آج سے 3-4 ماہ پہلے، اگر آپ جائیں پیچھے، میں یہ کہتا رہوں گا آنے والے دنوں میں وہ وقت آئیں گے. بڑے بڑوں نے جو ٹھٹھا، جو مذاق، جو شرارتیں، جو باتیں کرنی تھی، میرے سے بڑھ کر شرارت کون کر سکتا ہے اور میرے سے بڑھ کر شرارتی شو کس کا ہو سکتا ہے. لیکن یہ تو انتہائی سنجیدہ چیزیں. مجھے تو پتہ ہے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اور میں ان کا ٹھٹھا نہیں کروں گا، مذاق نہیں کروں گا، صرف بتاؤں گا کہ بھائی ہاؤ رانگ یو ور. کہ میں جب گزارش کیا کرتا تھا نا، میں نے کہہ رکھا ہے کہ ویسٹ پر نظریں گاڑ کر رکھو، ویسٹ کو غور سے دیکھتے رہو. ویسٹ میں انتشار شروع ہوگا، گند شروع ہوگا اور ایسٹرن بارڈر جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا. پہلے بھی اسی طرح ہوا تھا. جعفر ایکسپریس ابھی ایگزیکٹلی انہی دنوں کی بات ہے. جعفر ایکسپریس پچھلے سال یہی دن تھے، آلموسٹ فیبروری مارچ میں انہوں نے ادھر گن ڈالا اور ایسٹ والوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. آگے چل کے وہ منتظر ہیں کہ اس طرح کی حماقت پھر ہوگی، کیونکہ وی آر نون فار اٹ. ہم حماقت نہیں کرتے، سب سے بڑی بات ہے، ہم حماقت در حماقت کرتے ہیں. یہی ہماری پہچان ہے،
یہی ہمارا سگنیچر ہے. تو سر تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں. دس از ایگزیکٹلی واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ود سہیل آفریدی. خواتین حضرات ول ٹیک اے بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. خواتین حضرات وقت ہوا ہے کندھے مقرر کا. آئیے دیکھتے ہیں. رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم نے ایک نیا سیگمنٹ وضع کیا ہے, شیطان گھر. یہ جو پیارا PSL ہے یہ جو پیارا PSL ہے یہ جو پیارا جھنڈا ہے ابھی جھنڈے میں ڈنڈا ہے. ڈنڈا وہ اپنا ہے ملک بھی ایک سپنا ہے ابھی ملک بھی ایک سپنا ہے. آتے جاؤ کھاتے جاؤ ملک پہ قرضہ چڑھاتے جاؤ آتے جاؤ کھاتے جاؤ ملک پہ قرضہ چڑھاتے جاؤ ملک پہ قرضہ آتے جاؤ چڑھاتے جاؤ او چپ آتے جاؤ کھاتے جاؤ آتے جاؤ کھاتے جاؤ ملک پہ قرضہ چڑھاتے جاؤ آتے جاؤ کھاتے جاؤ آتے جاؤ کھاتے جاؤ آتے جاؤ کھاتے جاؤ آتے جاؤ کھاتے جاؤ ملک پہ قرضہ چڑھاتے جاؤ ملک پہ قرضہ چڑھاتے جاؤ حلوے کی اور منڈے کی 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 حلوے کی حلوے کی اور منڈے کی حلوے کی اور منڈے کی ساری شرارت ڈنڈے 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 کی اوے پھڑ لو انو ڈر فوکو تسی ساری زندگی میرا نک نیواں کروایا. یار بات سنو, سب کا تعارف تو کرواؤ. باجی میں شیطان والا سردار, یہ ساری میری ٹیم. یہ کون جو بلی کی طرح بولا؟ اے میرا وزیر فتنہ و فساد ہے. بس ساتھ کون کھڑا ہے؟ اے وزیر حسد. یہ کام ہے رائیاں مسافراں نو بددعاواں دینا, لوکاں دیاں برکیاں گھڑنا, گل گل تے لعنت پاؤنی. مرے تینوں لوی مولا دی ذات شہنشاہ چٹ کرے. اس تو اسی بددعا کوئی نہیں دے سکتا. لوکی دوروں دوروں بددعا کراؤن دے. وہ کیا جی میں دعا کراؤن نہیں جاندے, کچھ لوگ ساڈے کو بددعا کراؤن بھی آندے نے. اس تو بعد سب تو پرلا میں اٹھا یہ وزیر منورنجن ہے. منورنجن اس طرح کا ہوتا ہے جی, آج کل اس طرح ہی ہو رہا. فلم ویکھو, میوزک ویکھو, انٹرٹینمنٹ ویکھو, یہی چل رہا, یہی ہٹ ہے آج کل میں. پہلے وہ نہیں سی ویکھیا 1 پاؤنڈ فش, وہ بھی یہی تھا. ہاں جی یہی سی. وہ جڑا آئی ٹو آئی والا سی, مین کینڈ ووکل کی نا وہ بھی ساڈے چوں ہی. اچھا جی, اور کون ہے؟ ان سے ملیے. یہ کیا ہے؟ وزیر ذخیرہ اندوزی و مہنگائی. زندگی کا مزہ تو ذخیران دوجی میں ہے. ویسے اس وقت سب سے بڑا ویلن یہ ہے. ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਗਾਲ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ. ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ. ਆਹਾ,
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, अच्छा, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, हाँ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਵਸਵਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ये तो बहुत मसरूफ होगा आजकल भी। ਉਹ ਕਦੇ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। और ये साथ कौन है? ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਚੋਰੀ ਔਰ ਤਜਾਰਤ। ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਟਾਉਂਸਿਸ ਜਾ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇਹਦੇ ਟੌਂਸਿਸ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਟੌਂਸਿਸ ਖੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਾ ਟਾਉਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। और टॉन्सिस क्या होता है? ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਫਰੰਗੇ ਆਸੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, वाह वाह वाह। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣਾ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਅੱਗ ਲਵਾਉਣੀ। और ये जो दो हैं, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਫਲਾਸੋ ਬਿਮਾਰੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਬੌਸ, 24 ਕੈਰਟ ਜ਼ਲਾਲਤ, वो कौन है? ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਗਹਿਰੀ। ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖਲੋਗੀ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਸ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। रुको सब, ਇਹ ਬਾਤ eye to eye, simple sensational eye, my eye, your eye, eye to eye, ਟਨ ਟਨ eye to eye, simple sensational eyes, my eyes and your eyes, eye to eye, eye to eye. असर हो रहा है? ये हनी ट्रैप है। ਆਈ ਟੂ ਆਈ ਗਾਣਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ये नहीं असर करेगा इंशाल्लाह। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? इधर नहीं करेगा। ਬੜੀ ਕਾਬਲ ਹੈਗੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। Every night in my dreams, I see you. ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਪੁੱਠੀ ਕੀਤੀ ਏ। और ये केट विंसलेट, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये टाइटैनिक के साइज की केट विंसलेट है। ਡਮ 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 श्रीलंका सिरी पावे दिल दा बूआ खोल में अंदर आना चाहनिया, तेरे बूए अगे फल फ्रूट मिलाना चाहनिया। ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚਲਾਵੇ। ਐਸਾ ਹਲੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ जी, इस सब में तुमने वजारतों का कलमदान कोई ना कोई तकसीम कर रखा है, हाँ जी, तुम्हारे पास क्या है? मेरे को इक्को ही कलमदान है जनाब। वो कौन सा? इक्को ही बगैरती का कलमदान। मेरे तो अच्छी बगैरती कोई नहीं कर सकता। क्या कहने हनी ट्रैप एंकर वेख रही है, ये बहुत शौक है जी। ओ ये मेरे बस की बात नहीं है। ये हो गया, तू तो बड़े 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 दावे कीते सी मेरे नाल। मैंने अपनी 2 बड़ी आइटम्स इनको करके दिखा दिए हैं। अच्छा जी, ये काबू में नहीं आ रहे। तुम ट्राई करके देख लो। पिछली बार मैं कीती सी ना, मेरी ट्राई भांती सी। किन्ने दिन मैं ट्राई दे उत्ते गरम हीट लाउंदा रहा। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਸਰਦਾਰ। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਆਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2-3 ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ 2-3 नहीं है, हाँ, करोड़ों हैं, करोड़ों। नहीं तो तेन बड़ा माण है अपने आप ते। ये बुरहान है, बुरहान, अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन है। ਓਏ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ अल्हम्दुलिल्लाह। ਯਾਰ। ਜੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਵੇਂ ਤੇ ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। इसके बगैर तो हम टके के नहीं है, टके के। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, हाँ जी, ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਨੂਸਤ ਫਲਾਉਂਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। किसने कहा? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। वैसे इसके पीछे भी क्या देवमाला है, किसी दिन हम प्रोफेसर लियाकत अजीम से कहेंगे कि इस पे थोड़ी सी रिसर्च करें। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਨੇ ਭਾਜੀ, ਕਰੀਏ ਕੀ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੇਬ ਚੁੱਕ ਲੈ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਘੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। क्यों? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ। और ऐ शैतान कोई आम शैतान नहीं, लात दात परियां इन्हां ते फरेबता ने। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਆ ਵਜ਼ੀਰੇ ਚੋਰੀ क्या है? ਅੱਗੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ऐला
ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਗਲਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਟੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਮੱਝ ਕਿਵੇਂ ਚੁਰੈਣੀ ਹੈ, ਸੰਗਲ ਸਣੇ ਹੈ, ਕੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਣਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਗੱਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਟੇਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਦੋਂ ਕੀ ਭਾਈ? तुम्हें नहीं पता तुम शैतान हो? नहीं अल्लाह दी सौं ये साढ़े तो बहुत पुराना शैतान है। गद्दों गधी को कहते हैं। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੱਟਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਜੀ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੱਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜੇ ਆ, ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਟਾ ਲੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, 30 ਕੱਟੇ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਕਦੋਂ ਵੇਖਿਆ? ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਝੂਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। मुझे लगा पूछते बची। हमारी भी बड़ी सही है, असली वाली माइम नहीं की। और यार माइम किया करो, मारा ना करो, बहुत जोर से मारी। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਫਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ। ओए इधर बैठ, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अच्छा ये जो तुम्हारी हनी ट्रैप है ना, हाय ये कोई क्लिक नहीं की? मैं ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸੌ। ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਹਨੀ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸਾਏ ਨੇ? पता है हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ा ट्रैप है, बहुत बड़ा। हनी ट्रैप ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਜ਼ਰਾ। तो शकील क्या करते हो तुम? ਜਦੋਂ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਾਲ ਪੂਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। Shakil, I am like an angel. Mankind angel. Angel. My heart is like a rose. Oh. Mankind soul. Oh. बोल के दिखाओ इतनी इंग्लिश। बहरहाल डॉक्टर साहबा जी क्या कह रहे? क्या कहने? मैं कहा शैतान तो ऐसी नहीं है लेकिन जवाब नहीं। किसका? आपकी हनी ट्रैप का? हाँ जी हनी डॉक्टर रूबा ने थोड़ा ट्रैप कर। नहीं, मैं शकील साहब को ट्रैक करूंगी। लो जी कुड़ी बाबे ते रह गई। शकील मेरी आंखों में देखो, मुझे कोई इंग्लिश में शेर सुनाओ। शकील अखां च वेख, अच्छा कि नखियां नाल ना वेख। हनी उठ जा, शकील दा सिर हो जा। शकील आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ, पैसे की रेल पेल हो जाएगी। ले शावा पैसे दा ओनू कह किताबां दी रेल पेल हो जाएगी, अखबारां दी रेल पेल हो जाएगी। शकील मुझे भी कोई किताब पढ़ा दो। शकील इनू किताब इश्क पढ़ा। हेलो शकील, ठीक है गौर करांगे देते। ਇਹ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਿਆਨ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਮੀਆਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸੁੰਗੋ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾਏ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਢੱਗੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਬੈਲ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਬਿਮਾਰੀ जी आका। शकील ने ऐसी बीमारी ला। शकील को कोई बीमारी नहीं लगाएगा, उस पे मेरा दिल आ गया है। शकील लो सुनो फिर, I like you। अच्छा हनी मेरी गल सुन, इस सेगमेंट तो बाद उन्हें पक्का हो जाना ही। ये रावियां नहीं, ये नहीं छाड़ते। हमारे शकील साहब को ना आप तंग मत करें, इनसे दूर रहें। डॉक्टर ये साहब मुझे ਅਸੀਂ हनी ट्रैप नहीं करने दे रही। कौन है ये? ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ ਹੱਥ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੇ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ 13-1400 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਲੇ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। वेलकम बैक। वतीन हजरात, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं राजा मोहम्मद शफीक। कलाम है अब्दुस्तार न्याजी का। आखी सोने वाए जे तेरा गुजर होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा, जे तेरी नजर होवे। दम दम नाल जिक्र करा मैं तेरियां शानां दा, मैं तेरियां शानां दा, तेरे नाम तो वार देवां जिन्नी मेरी उम्र होवे। क्यों फिक्र करे यारा, माँ
ਅਗੇਰੇ ਦਾ ਮਾਸਾਵੀ ਅਗੇਰੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਨੇ ਜਿਦਾ ਸਾਈ ਮਗਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਜੀਣ ਦਾ ਚਾਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆ ਮਦੀਨੇ ਦਿਆ ਰਹੀਆ ਮਦੀਨੇ ਦਿਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਜੇ ਮਰ ਹੋਵੇ دیوانیوں بیٹھے روا محفل نو سجا کے تے محفل نو سجا کے تے شاید میرے آقا دا گزر ہووے ایکو دل وچ نیازی دے ایک آس چروکنی ایک آس چروکنی کدی قسمت وچ میرے تیبہ دا سفر ہووے آکھی سونے نو وائنی جے تیرا گزر ہووے. سبحان اللہ سبحان اللہ.